موجود ہیں, قرآن میں موجود ہیں, اور دعائیں ہائے مسنونہ موجود ہیں جس میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے, ربنا اغفر لی ولوالدیّ, اے پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما, میری مغفرت, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ کوئی زندوں کے لیے تھوڑی آیت, زندہ ہو یا مردہ یہاں کوئی استثناء ہے ہی نہیں کہ ہر وقت ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. حبیب بگئی ہے ان سے کہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما. اللہ کے رسول کو حکم دے رہا پروردگار کہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما, جس طرح کہ یہ میرے پالنے والے بنے رہے, مربی بنے رہے, جب میں گوشت کا لوتھڑا تھا کچھ بھی نہیں تھا, تو اللہ حکم دے رہا ہے. تو احکام الہی میں مولوی کا حکم تھوڑی چلے گا. تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں, ان کے لیے عمل انجام دینا ہے, عمل میں انجام دوں گا اور ثواب وہاں پہنچے گا. اچھا ایک بات فرض کر لیں, اب کسی کے ماں باپ معاذ اللہ, چلیے میں زمانے جاہلیت کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن ادھر ادھر نہ جائے. اب زمانے جاہلیت میں تو لوگوں کے تھے لیکن ماں باپ کے لیے دعا کرتے تھے. وہ خدا کے بندو, وہ ماں باپ کا جو بھی حشر ہوا وہ ہوا ہے نا ان کے, لیکن ان کو حکم کیوں ہے؟ تاکہ ان کو اپنے عمل کی بہرحال جزا مل رہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. مجھے تو ثواب ملے گا نا, میں نے اللہ کے حکم کو, اللہ کے رسول کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں اور ان کو یاد کر رہا ہوں, ان کے لیے اعمال انجام دے رہا ہوں. ایک صلوات دے دیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے مصائب تک آنے کے لیے میں ایک اور جس کو کہتے ہیں سند آپ کو دیے جاتا ہوں. چلیے, آیت اللہ دستغیب شیرازی, شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی, اور بہت بڑے مرجع تقلید بھی اور معلم اخلاق, قلب سلیم اور گناہان کبیرہ کے نام سے 2-3 موٹی موٹی جلدیں. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 1986 کی. اب اس میں کئی چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں اردو میں ترجمے بعد میں آ گئے, ہر چیپٹر کا الگ الگ, لیکن وہ ایک بہت بڑی کتاب ہے 2 جلدوں میں, قلب سلیم, اور پھر گناہان کبیرہ وہ الگ 2 جلدوں میں. اس میں آپ نے یہ روایت کو, اس واقعے کو نقل کیا, اور ظاہر ہے کہ ایک مرجع تقلید جب کوئی واقعہ نقل کرتا ہے تو اس میں آپ سوچ لیجیے کہ کتنی احتیاطوں کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرے گا. اور شاید حقوق والدین کے نام سے جو ان کا ترجمہ ہوا ہے کتابچہ, شاید اس میں یہ آپ کو مل جائے, لیکن شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھا اردو, لیکن جس کو فارسی میں اصل نسخہ دیکھنا ہو میرے پاس موجود ہے, میں دکھا سکتا ہوں. یعنی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, میری بات ریکارڈ ہو گئی, ٹھیک ہے, میں نے ریکارڈ کرا دیا بات کو کہ موجود کو دیکھنا, میں حاضر ہوں. نقل کرتے ہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے, بچہ اور مرنے کے بعد اولاد کا, خاص طور پہ اولاد کا عمل کہاں تک لے کے جاتا ہے. یہ تمام بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے اس کو میں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے. تو فرماتے ہیں شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ حضور قبرستان سے گزر رہے تھے, صحابہ ساتھ تھے, ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فوراً کہا کہ دور ہٹ کے چلو, ادھر سے دور ہٹ کے چلو, اس پہ اللہ کا عذاب پڑ رہا ہے, گنہگار بندہ تھا. چلے گئے, جہاں جانا تھا وہاں سے جب واپسی ہوئی تو جیسے اس قبر کے پاس پہنچے لوگ دور ہٹ گئے. کب حکم ہوگا کہ دور ہٹو, لیکن دیکھا کہ حضور وہیں سے جا رہے ہیں, اس قبر کے پاس سے گزر گئے. اور جب مسجد میں پہنچے تو سوال تو بن گیا نا, ایک سوال بن گیا کہ عجیب چیز دیکھی نا, کہا حضور آپ نے جاتے ہوئے منع فرمایا کہ یہاں سے دور ہٹ کے چلو, اور واپسی میں ہم تو الگ ہٹ گئے, آپ وہیں چل گئے. تو حضور نے جواب دیا کہ ہاں, جب ہم جا رہے تھے نا تو اس پہ عذاب آ رہا تھا, سزا مل رہی تھی اس کو, لیکن جب ہم آ رہے تھے تو اس کی سزا ٹل گئی, ختم ہو گئی. کیوں؟ کہ اس لیے ٹل گئی کہ اس کے پسماندگان میں اس کا 3-4 سال کا ایک بیٹا تھا, اور اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا مسجد میں. جب یہ مسجد میں گیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سیکھا توتلی زبان میں. اب بتا رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہے جو آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں, سب پڑھا رہے ہیں نا بچوں کو, ٹیوشن پڑھاؤ, یہ پڑھاؤ, اور قرآن پڑھانے میں بچہ تھک گیا کل آ جائیے گا, ہے نا, کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ. آدھا گھنٹہ بھی نہیں قرآن پڑھنے کے لیے, بھائی 3 بجے آیا ہے جناب, تھوڑا سا اس کو ریسٹ بھی چاہیے, پھر اس کو ٹیوشن پڑھنے بھی جانا ہے, ٹیوٹر آئے گا پڑھانے, وہ ہزاروں روپے الگ اس کو دے رہے ہیں, بھائی اس کو کیسے ہزاروں روپے دے رہے ہیں, ایسے چلا جائے, ٹیوٹر آ رہا ہے, اور تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے چاہیے, فریش ہونے. وہ بیچارہ قرآن پڑھانے والا مولوی ہے, مولوی صاحب کل آ جانا, بچہ بڑا تھکا ہوا ہے. اتنا ظلم اچھا نہیں بچے پہ. ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ ساری تعلیم دلا رہے ہو, قرآن نہیں پڑھا رہے ہو, جس کی تمہیں ضرورت پڑے گی مرنے کے بعد.
सबसे बेहतरीन अमल होता है कि बच्चा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए पढ़ें। तो फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि बस उसने इतना कहा था, अपनी तोतली जबान में अर्रहमान अर्रहीम कहा था तो रहमत इलाही जोश में आ गई। समझ में आ रही है बात? इसकी आपको जरूरत है मेरे भाई। सादतमंद है वो लोग, खुश नसीब है वो लोग जो पीछे ऐसे बाकियात सालिहात छोड़ के जाते हैं कि उनके बच्चे उन्हें भुलाते नहीं, वरना हमने बड़ों को देखा, बड़े बड़े नामवर खत्म हो गए क्योंकि उनके बच्चों में इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि अपने बड़ों को याद रखते, अपने बड़ों के नाम पे भी कुछ थोड़ा सा खर्च कर देते, उनकी याद बना लेते। उनका छोड़ो, कौन खर्च करे, मर गए, खत्म, किस्सा खत्म। समझ में आई बात? तो खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी औलादें मरने के बाद उनको तोहफे तहाइफ भेजती हैं। अब आपने देखा कि औलाद का अमल माँ बाप के लिए कैसा होता है। मैंने इसलिए इतनी ताकीद करके ये वाकया पढ़ा कि आप ये ना समझे कि मैं ऐसे हवा में उड़ा रहा हूं कोई बनाया हुआ वाकया। आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी ने उसको नकल किया कि उसका कि वो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई, जब तोतली जबान में कहता था रहमान और रहीम सीखता था, रहमान और रहीम, तो परवरदिगार ने खत्म करो इसका अजाब, इसका बच्चा मुझे पुकार रहा है, रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है, सलवात मुझे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बस